عراق ایران جنگ 1980-1988 عراق ایران جنگ 1980-1988 تک جاری رہنے والی ایک طویل اور خونریزی جنگ تھی جو عراق اور ایران کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ کو بعض اوقات مقدس دفاع یا پہلے خلیج کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے آغاز کے پیچھے کئی عوامل تھے جن میں دونوں ممالک کے سیاسی، مذہبی، اقتصادی اور جغرافیہ مفادات شامل تھے۔ عراق اور ایران کی یہ جنگ نہ صرف خطے کی سیاست کو متاثر کرتی ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کا اثر پڑا۔ جنگ کا آغاز عراق ایران جنگ کا آغاز 22 ستمبر 1980 کو ہوا جب عراق نے ایران پر حملہ کیا۔ اس حملے کے پیچھے مختلف وجوہات تھی۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی عراق کا یہ بھی ماننا تھا کہ ایران اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، خاص طور پر شط العرب کے علاقے میں کشیدگی تھی۔ ایران اور عراق دونوں کے درمیان اس علاقے پر دعوے تھے جو دونوں ممالک کے لیے نہایت اہم تھے چونکہ یہ تجارتی راستے اور تیل کی ترسیل کے لیے ایک اہم نقطہ تھا۔ جنگ کے ابتدائی مرحلے عراق نے 22 ستمبر 1980 کو ایران کے خلاف حملہ کیا اور سرحدی علاقوں میں شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ عراق کی فوج نے ایران کے جنوبی علاقوں کی طرف پیش قدمی کی اور شیر، خرم شیر اور ابدان جیسے اہم شہروں کو نشانہ بنایا۔ عراقی افواج نے ایران سرحد کو عبور کیا اور ایران کے اہم شہر خرم شیر کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ عراق کے حملے نے ایران کو چونکا دیا اور ایران نے دفاعی اقدامات اٹھانا شروع کیے۔ ایران کے سپریم رہنما آیت اللہ خمینی نے عوامی تحریکوں کا آغاز کیا اور ایران کی فوج کو متحرک کیا۔ ایرانی فورس جن میں ایران کے پاسدارانہ انقلاب IRGC اور عوامی رضاکار فورس شامل تھی، عراق کے حملوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ جنگ کا موڑ ابتدائی طور پر عراق کو کامیابی ملتی رہی، خاص طور پر 1982 تک جب عراق نے ایرانی فوجی علاقوں کو فتح کیا۔ تاہم 1982 میں ایران کی فوجی حکمت عملی نے جنگ کا رخ موڑ دیا۔ ایران نے اپنی دفاعی فورس کو دوبارہ منظم کیا اور عراقی افواج کو پسپا کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ایران کی کامیابیوں کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ آیت اللہ خمینی نے جنگ کو ایک مقدس دفاع کا عنوان دیا تھا جس کے ذریعے عوام کی حمایت کو مستحکم کیا گیا۔ ایران کی فوج نے عراقی افواج کو جنوبی ایران کے مختلف علاقوں سے پاسپا کیا اور پھر 1982 کے بعد جنگ کا رخ ایران کے حق میں ہو گیا۔ جنگ کی طویل مدت عراق اور ایران کی جنگ میں 1982 کے بعد سے مسلسل لڑائی ہوتی رہی۔ دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے علاقے میں متعدد بار حملے کیے لیکن جنگ میں فیصلہ کن کامیابی حاصل کرنے میں دونوں ناکام رہے۔ جنگ کا میدان اس وقت تک پھیل گیا جب دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی اقتصادی اور فوجی وسائل کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ عراق کے لیے جنگ کی طویل ایک بڑی مشکلات کی صورت میں سامنے آئی چونکہ عراق کی معیشت پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی اور جنگ کے اخراجات میں اضافے نے عراق کو مشکلات میں ڈال دیا۔ ایران کی معیشت بھی جنگ کی طویل کے باعث مشکلات کا شکار ہو گئی۔ دونوں ممالک کی فوجیں شدید جانی نقصان کا سامنا کر رہی تھی اور شہریوں کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ جنگ کے دوران بین الاقوامی مداخلت عراق ایران جنگ میں نہ صرف عراق اور ایران کے درمیان لڑائی جاری رہی بلکہ عالمی سطح پر بھی کئی ممالک کی مداخلت سامنے آئی۔ عراق کو سب سے زیادہ حمایت عرب ممالک اور مغرب ممالک سے حاصل ہوئی جن میں امریکہ اور سعودی عرب شامل تھے۔ ان ممالک نے ایران کو اسلحہ فراہم کیا اور اقتصادی امداد دی۔ ایران کو اس دوران زیادہ تر حمایت چین اور بعض کمیونسٹ ممالک سے ملی جبکہ اس کی سب سے بڑی مدد ایران کے اپنے شہریوں اور پاسداران انقلاب نے کی۔ ایران نے اپنی عوام کو اس بات پر قائل کیا کہ یہ جنگ ایک مقدس جنگ ہے جس میں اسے اسلامی انقلاب کی حفاظت کرنی ہے۔ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال عراق نے جنگ کے دوران کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا جو کہ ایک غیر قانونی عمل تھا۔ عراق نے ایران کے خلاف کیمیائی حملے کیے خاص طور پر ایرانی کردستان اور دیگر سرحدی علاقوں میں۔ یہ حملے ایران کے شہریوں اور فوجی افواج کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے۔ ایران نے ان حملوں کا جواب دیا لیکن دونوں ممالک میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال نے عالمی سطح پر ایک نیا مسئلہ پیدا کیا۔ جنگ کا اختتام 1988 تک جنگ میں دونوں ممالک کی فوجوں کو شدید نقصان پہنچ چکا تھا اور دونوں ممالک نے اس بات کا احساس کیا کہ اس جنگ میں کوئی فیصلہ کن فتح حاصل کرنا ممکن نہیں۔ ایران کے آیت اللہ خمینی نے بالآخر جنگ کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کی جانب قدم بڑھایا۔ ایران نے عراق سے جنگ بندی کے لیے بات چیت کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ 1988 میں ایران اور عراق کے درمیان اقوام متحدہ کی ثالثی کے تحت جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ سرحدوں پر موجود فوجوں کو واپس بلایا اور جنگ کو ختم کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ جنگ بندی کے بعد دونوں ممالک نے سرکاری طور پر 1988 کے آخر میں جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا۔ جنگ کے اثرات عراق ایران جنگ کے اثرات نے نہ صرف دونوں ممالک پر بلکہ پورے خطے اور عالمی سیاست پر بھی گہرے تھے۔ اس جنگ نے عراق اور ایران دونوں کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا۔ عراق کو جنگ کی طویل اور عالمی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا اور ایران نے بھی اپنے انسانی وسائل اور معیشت کو کھو دیا۔
اس کے علاوہ دونوں ممالک کے اندر سیاسی اور سماجی اثرات بھی مرتب ہوئے۔ اس جنگ نے دونوں ممالک کی فوجی طاقت کو تباہ کر دیا اور خطے میں نئی توازن پیدا کیا۔ ایران میں اسلامی انقلاب کو ایک نئی قوت ملی، جبکہ عراق میں صدام حسین کی حکومت مضبوط ہوئی۔ لیکن جنگ کے نتیجے میں عراق عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو گیا۔ نتیجہ: عراق ایران جنگ ایک ایسی جنگ تھی جس نے پورے خطے کو متاثر کیا۔ اس جنگ کے دوران لاکھوں افراد ہلاک ہوئے اور دونوں ممالک کے معیشتوں کو زبردست نقصان پہنچا۔ اس جنگ نے عراق اور ایران دونوں کے اندرونی سیاسی اور سماجی ڈھانچوں پر گہرے اثرات مرتب کیے اور خطے میں سیاسی کشیدگی کو بڑھا دیا۔ یہ جنگ آج بھی ایک یادگار ہے کیونکہ اس نے نہ صرف عراق اور ایران کی تاریخ کو بدلا بلکہ پورے مشرق وسطی کے جغرافیہ اور سیاسی منظرنامے کو بھی بدل دیا۔ جنگ کے اختتام کے بعد عراق اور ایران دونوں نے اس جنگ کے اثرات سے نمٹنے کی کوشش کی، لیکن اس جنگ کے اثرات ابھی تک مشرقی وسطی کے سیاست میں موجود ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔